آپ کا بیٹا نہیں طاقتور بنے گا اگر آپ کمزور ہیں. اسپیشلی امی. اگر امی بزدل ہے تو صرف کمزور بچے پیدا ہوں گے. اگر ابو بزدل ہیں تو صرف بزدل بچے پیدا ہوں گے. یاد رکھنا. بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں. یا آپ یا آپ کا بیٹا یا اس کا بیٹا, اس سے آگے کی پہنچ نہیں ہے آپ کی. کسی کو تو طاقت دینی ہے نا ہم نے کہ کھڑا ہو جائے, فکر نہ کر. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. فکر نہ کر. 30-40 سال بعد خدا کی قسم اسپتال میں زیادہ تکلیف سے مر رہا ہوگا. روز لوگوں کو یاد کر رہا ہوگا کہ کوئی آ کے بچا لے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جسے نہیں مرنا, کسی کو شک تو نہیں ایسا. یہ پشاور میں بھی 300 سالوں کی دعائیں ملتی ہیں امیوں کی طرف سے, اور خدا کا واسطہ یہ 1000 سال کی عمر کی دعائیں دینا بند کریں اپنے بچوں کو. اسی وجہ سے ڈرپوک ہو گئے ہیں وہ. جو کہتی ہے میرے بچہ 1000 سال کی, آپ کو پتہ ہے 80 سال بعد وہ اسپتال ویل چیئر پہ ہوگا. 912 سال ویل چیئر پہ دعا دے رہی ہے اس کو. 912 سال کی ویل چیئر کی زندگی, یہ کیا دعا ہے؟ دعا ہے آپ کی طرف سے. اعلیٰ زندگی کی دعا کیا کرے, بے شک 50 سال کی ہو, بے شک 70 سال کی ہو. یہ کیا مفلوجی اور ہینڈی کیپ کی دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سارے کی. اور جب ہماری سائیکالوجی میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں 500 سال سے کم تو بندہ مرا تو ضائع ہی ہوا, تو ظاہر ہے پھر اس نے ہر بندے کی حکمرانی قبول کرنی ہے, ہر بندے کی ہر چیز قبول کرنی ہے, ہر بندے کا ہر دینی امر اس کے تابع آئے گا وہ, ورنہ تو جان جائے گی. ایک یورپین فلاسفر ایسا نہیں ہے اس وقت جو زندہ ہو, کتابیں لکھ رہا ہو. ایک پولیٹیکل اینالسٹ ایسا زندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے کہ فلسطینی غلط ہے. برملا لکھتے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ہمیں فخر ہے کہ اپنی پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے بل رہ کے زندہ نہیں رہنے کی چوائس کی. یورپین غیر مسلم دہریے عیسائی فلسطینی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے مر رہے ہیں, کسی کی مرضی سے زندہ نہیں رہ رہے. آپ سوچیں صحیح ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر. اور بعد میں فلسطینی بھی کسی لیول پہ کنفیوز ہوں گے, جس وجہ سے ہم ایک ٹائپ 4 ہائبرڈ میں آ گئے. وہ ہمارا پاپ کلچر ہے جو آپ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے تھرو لے کے آئے ہیں. ہر بندے کو ہر ہیش ٹیگ کا پتہ ہے نا. یہ ایک لیٹر ایپیڈرمل لیول ہے, اوپر کی سطح پہ ہوتا ہے. اس کی 2 کلاسز بن جاتی ہیں. وہ کلاسز ہم سب کے ساتھ ہیں. کے پی کے میں ذرا سی کم ہے, میرے پاس سیمپل ہے کے پی کے کا, ذرا سی کم ہے. پاکستان میں تو بھرپور ہیں. یہ پاپ کلچر سے ہیش ٹیگ سے اکسٹم نہیں ہے, اس کو پینڈو سمجھا جاتا ہے, اس کی بات سیریس نہیں لی جاتی. اور جو پاپ کلچر ہیش ٹیگ کول کے اندر آتا ہے وہ اچانک لاجیکل بن جاتا ہے. اس کو ہم ذرا عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو انگریزی کے 6 لفظ آتے ہیں, یا انگریزی بہت اچھی فرافر ہی بولتے ہیں اردو میں, فر انگریزی بولتا ہے. اور میں نے ویسا بننا ہے. وہ بچپن سے ہوتا ہے ہمارا. وہ امی ابو ہی ڈالتے ہیں, وہ فلمیں ڈالتی ہیں, وہ اس وقت کا یوٹیوبر وہ ڈال رہا ہے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا. وہ لیول 4 کنفیوژن ہے جو کہ پاپ کلچر ورسز نان پاپ کلچر کی ہے. پاپ کلچر پاپولر کلچر کو کہتے ہیں جو اس وقت دنیا میں, اس کی ڈیفینیشن زیادہ تر یورپ سے آ رہی ہے. زیادہ تر یورپین ٹیون جو بھی ہے نا, جس کو نیٹ فلکس کے بہت شوق ہیں یا پتہ نہیں کون سیزن دیکھتا رہتا ہے, ایسے ایسے سیزن ہیں جو 100 سال پہلے آتے ہیں نا تو قتل کی سزا آتی. آج بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ہماری, لٹرلی خدا کی قسم قتل کی سزا آتی کچھ چیزوں پہ. تو یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بلاسفمی. باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ٹریننگ لے رہے بچے بیٹھ کے. آج 12-13 سال کی بچیاں حفظ کر رہی ہیں وہ ڈائلاگ. میرے ساتھ نا وہ ایتھیسٹک ڈیبیٹ پہ آتے ہیں کہ, اور میں سوچ رہتا ہوں کہ یہ کیا رٹے رٹائے جملے بول رہے ہو. پاکستان میں تو یہ حالات ہے کہ میں نے 2-3 ممالک دیکھے ہیں وہ اینٹی پاپ کلچر, مطلب اجڑ قسم کے گھرانے کے بھی آپ ایتھیسٹ ہونا شروع ہو گئے. پہلے پھر ذرا سے کنفیوز دیسی ایتھیسٹ ہوتے تھے. آپ گاؤں کے بھی جو ہے نا وہ اجڑ قسم کی, مطلب ان کی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, سوچنا تو دور کی بات ہے. ان کو یہ نہیں پتا کتنے کمپلیکس کا شکار ہے, انفیریورٹی کمپلیکس کا, آئیڈینٹی کنفیوزڈ ہے, دہریے تک ہو جاتے ہیں. بہت بڑے مسائل ہیں. لیول 4, لیول 2, لیول 3, لیول 1, ہر جگہ کے اوپر 2 سپلٹس. اس لیے بتا رہا ہوں, کسی کو علی بن ابی طالب سمجھ نہیں آنے, کسی کو ابو بکر صدیق سمجھ نہیں آنے. اچھی کہانیاں ہیں, سمجھ نہیں آنے. اسی لیے ہمیں نواز شریف, عمران خان زیادہ سمجھ آ رہے تھے. ہماری طرح کے کنفیوزڈ ہے نا بس, صرف اس وجہ سے, اور کوئی اور فرق نہیں ہے دونوں میں. اس کے علاوہ کوئی اور مماثلت نہیں ہے ان دونوں کی ہمارے ساتھ. ہمیں کیوں یہ زیادہ, جب پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے پی کے سے جیتی تھی نا, کتنے سال ہو گئے ہیں,
میں کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. میں صرف ایک ہی سیاست کو جانتا ہوں جو کہ صحابہ کرام خلفاء راشدین نے سیاست کی بنیاد ڈالی, نبی علیہ السلام نے جو وہ ہے سیاست, اس کے علاوہ باقی کسی سیاست غیر اللہ کی. جب کے پی کے سے پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ حکومت پکڑی نا, تو میرا دل بیٹھ گیا تھا کہ یہ تو کوئی اور مسئلہ شروع ہو گیا. کے پی کے شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. میرے نا ایک الگ قسم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ آپ کو پتا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, خواتین بھی ادھر بیٹھی ہیں. میرے ٹین ایج میں اور میرے ایون انڈر 30 تک, میں نے آج اس عمر تک 30 سال تک کبھی پٹھانی نہیں دیکھی تھی. لائف ہو گئی تھی, مجھے نہیں پتا پٹھانی کیسی ہوتی ہے. مجھے پٹھانی کی ایک نشانی پڑ گئی, سفید چادر بس. آپ کو پتا ہے اس بات کا, یہ ریگولر امپریشن بتا رہا ہوں. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہی چیز بچائی ہے تم نے کہ یہ چادر نہیں اترنے دی بیٹی سے اپنی. اب آپ کو پتا ہے نا, میرے سے زیادہ پتا ہے آپ کو, کنفیوژن جب ایسے طوفان کی طرح آتی ہے نا تو ہر چیز بہا کے لے کے چل جاتی ہے. بیٹھ کے چلا گیا سارا کچھ, اور مجھے اتنا کوئی بڑا سٹریس نہیں ہوتا کہ پردے کی بحث کر لیں گے آپ پردے کی بحث, مگر ویلیو سسٹم تو وہ اسلام بیس میں سے آیا تھا, لیول 1 کی آنی چاہیے تھی. وہ تو یہ ویلیو کمپرومائز نہیں کروں گی, جو مرضی کر لوں گی میں. یہ تو میری اسلام کی ویلیو ہے. پاکستان کی ویلیو آتی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, کوئی قبر میں سوال نہیں ہونا. کلچر کی ویلیو ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹھیک ہے, رکھ رکھاؤ کے اندر رکھا ہے. اسلام کے اینٹی ہے تو بھاڑ میں جائے, کچھ نہیں ہوتا اس. مگر اسلام کی ویلیو تو میرا 1 کروڑ سال تک کا بینک بیلنس ہے. کیا پتا 100 کروڑ سال دوزخ میں یا جنت میں رہنا پڑے. اس کو کیش کر گئی ہوں میں 30 سال کی زندگی کے لیے, اس کو کیش کر گیا ہوں میں. کیا پتا کل مر جاؤں, ادھر سے بیٹھے بیٹھے باہر جا کے مر جاؤں, اس کو کیش کر گیا ہوں میں. کیسے وہ قادیانی لائسنس ہی لے بیٹھا, اس طریقے سے ہم بڑی چیزوں کے لائسنس لے بیٹھے ہیں. وہ بندہ مسلمان جو ہے قادیانی بن کے لائسنس لیتا ہے, ہم کسی اور سسٹم کو رب مان کے کسی اور کا لائسنس لے بیٹھے. اگلے دن پتہ چلتا ہے ادھر بھی ایسی کوئی جیت نہیں تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. مولانا مودودی کو نام سنا مودودی صاحب کا آپ نے؟ مولانا مودودی صاحب کو ایک خط آیا, اس کے بعد میں کوشچن آنسر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ان کے جریدے میں وہ خط لکھا ہوا ہے ایکچولی, تو میں وہی خط ایسے ہی سناتا ہوں. ایک بندے نے خط لکھا کہ مولانا میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا ہے. میرے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹا جب 8 سال کا ہوا فوت ہو گیا, دوسرا بیٹا 8 سال کا ہوا پھر وہ بھی فوت ہو گیا کسی بیماری, تیسرا بیٹا 7 سال کا تھا وہ بھی فوت ہو گیا, اب چوتھا بیٹا ہے 6 سال کا ہے اور شدید بیمار ہے. سوچیں ایک باپ پہ کیا گزر رہی ہے کہ آپ اس کو پتا بیٹا مرنے والا ہے, چوتھا مر رہا ہے. تو مجھے گھر والے کہتے ہیں جادو ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے, یہ اثر ہے, جادوگر کے پاس جا, ہم ابھی تلوا دیتے ہیں, تجھے پتا بھی ہے, تجھے 4 نشانیاں مل چکی ہیں, اب تو کیوں نہیں جادو کا توڑ کروا رہا, تو میں کیا کروں. مولانا سید ابو العلا مودودی نے کیا کہا ان کو, ذرا غور سے سنیں. کہتے کہ میں کسی بھی مفروضے میں نہیں ہوں, کسی بھی اسمپشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں, یہ صرف آپ ہی سمجھ. ایسا درد میں نے نہیں دیکھا کہ ایک باپ چوتھی دفعہ اپنا بیٹا مرتا دیکھ رہا ہے. تو یہ تو میں آپ کو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ ہی آپ کو صبر دینے والے ہیں اور سکینہ دینے والے ہیں. میرے الفاظ میں اتنے قلم میں ایسے الفاظ نہیں میں لکھ سکتا کہ جو آپ کو وہ سکینہ دے سکے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ آخرت کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس طرف ضرور چلے جائیں. میں آخرت کی گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کے کلام میں, قرآن میں اور قرآن کے اوپر چلنے میں آخرت کی گارنٹی ہے, یہ میرا یقین ہے. دنیا کے اندر بھی وہ اگر گارنٹی دیتے ہیں, دنیا کے اندر بھی وہ گارنٹی دیتے ہیں, تب بھی مجھے بتائیں, کیونکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں جی دنیا میں کام کر کے دکھائیں گے. نہیں, دنیا میں گارنٹی میرا رب بھی نہیں دیتا, کیونکہ اللہ نے کہا میں دنیا میں انصاف کا کوئی وعدہ نہیں کر رہا. انصاف کا ایک دن مقرر ہے, اس دن کر کے دکھاؤں گا. یہیں پہ انصاف ہونے چاہیے, پھر کس نے کیا مسلم اور غیر مسلم کھیلنا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہونے کہ آسمان سے بجلی گری پتہ چل گیا کون 2 نمبر تھا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ گونا ہیپن ٹو اس, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہمارا معاملہ سارا غیب کا ہے. تو مولانا مودودی نے کیا لکھا ان کو کہ بھیا گارنٹی تو دونوں جگہوں پہ نہیں ہے دنیا میں, آخرت کی گارنٹی میں تجھے دے رہا ہوں. تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ تو آخرت کی بنا کے اوپر اپنے دل کو تسلی دے. دنیا میں تو کسی بھی لیول پہ کوئی انسان ایسا زندہ نہیں ہے تجھے تسلی دے سکے کہ چوتھا بیٹا بھی مروا دے. ایسا تو نہیں کوئی کہہ سکتا آپ کو, نہ ہی وہ کہہ سکتا کہ میں آپ سے اس درد کا, اس کا دعویٰ ہے میرے پاس. بہت کریٹیکل لیول کے اوپر یہ کہانی مجھے لگتی ہے, کیونکہ ہم چھوٹے 4 بچوں کو, یہی نوکری چلی جائے,
ہم اپنی اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہیں. شادی نہ ہو رہی ہو اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہیں. ایک ایک کام نوکری تو بہت آگے کی چیز ہے, دوستی بھی جا رہی ہو تو اسلام کی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہیں ہم تو, نوکری تو بہت دور کی بات ہے. خاندان نے یہ کہہ دیا ہے خاندان میں ناک کٹ جائے گی. KPK میں بھی خاندان میں ناک کٹتی ہے, پشاور میں خاندان میں ناک کٹتی ہے. مطلب یہ سمجھ نہیں آتی یہ ناک پہ حملہ کیوں کرتے ہیں ہم. آپ کو قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں, ہمارے اوپر ایک یہ لعنت میں ہزاروں لعنتوں میں سے ایک لعنت یہ برس رہے کہ لوگوں کے اندر ہماری ناک نہ کٹ جائے. فرشتوں میں اگر تھوڑا سا بھی سینس آف ہیومر ہوا نا, تھوڑا سا بھی, تو انہوں نے پاکستانیوں کی سب سے پہلے ناکیں کاٹ رہی. ادھر آؤ, تم یہ بچاتے پھرتے تھے, تمہیں بہت شوق تھا اپنی ناک بچانے کا, پورا جسم, بلکہ ایسا کریں گے یہ لو اپنی ناک, یہ نہیں کاٹتے, باقی سارا جسم ساڑ دوں گا تمہارا. تمہیں بہت شوق تھا اپنی ناک بچانے کا. دوزخ میں تمہاری ناک نہیں جا رہی, باقی سب کچھ جا رہا ہے. کیونکہ سارے کے سارے کام ہم نے اپنے آئیڈینٹی کے اگینسٹ کر دیے, اس بیسک ویلیو سسٹم کے اگینسٹ کر دیے جو کہ باقی کے سارے کلچر کے اندر تھے. صرف اس بنا کے اوپر لوگ اپنے سارے کے سارے معاملات کو کمپرومائز سٹیٹمنٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ہر جگہ پہ کمپرومائز چل رہی ہے کہ نہیں وہاں پہ چونکہ بڑے والا ریلا اس طرف جا رہا ہے, میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے میرے اوپر. میں اتنی زیادہ توقعات آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں KPK میں آیا ہوں, اس لیے کہ آپ کی عمریں اتنی ہیں. اگر آپ کی عمروں میں 15 سال اور ایڈ کر دوں نا, میری توقعات کا لیول نیچے ہو جائے گا. جو انرجی اس وقت ہے نا آپ کے پاس, جو جدت, جو جہد آپ کے اندر ہے اس وقت, وہ 60 سال کے بزرگ میں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسے. اگر اللہ نے کسی بھی قوم کو اٹھایا ہے نا, جب ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, غیر مسلموں کو بھی اٹھایا ہے تو آپ کی عمر کے لڑکوں سے اٹھوایا, آپ کی عمر کی لڑکیوں سے اٹھوایا. اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, ورنہ یہ کام YouTube پہ بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. یہاں پہ لیکن ایک بندہ شراب کو نہ کرے گا نا, اس کا اثر آپ کے پوتوں تک جائے گا. یہ یاد رکھیے گا, یا آپ ابو طالب ہیں, ابھی عبد المطلب ہیں, یا آپ عبداللہ ہیں, یا آپ محمد ہیں. یہ ویسل ہے آپ کی. اگر آپ عبد المطلب ہیں, ابھی سے اپنے اوپر سٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہیں, تو آپ کا بیٹا اتنا طاقتور ہوگا کہ اس کا پوتا آگے پوری دنیا فتح کر لے گا, اسلام ریوائو کر دے گا. اگر آپ نے اپنے اوپر اتنا کام کر لیا کہ آپ عبداللہ بن گئے, تو آپ کا بیٹا اسی ماحول میں سے گزر کے اسلام کا نام روشن کر دے گا. یا پھر آپ نے واقعی اپنے اوپر علم کا واقعی میں آپ کے اوپر محنت کی اور تمام تر اس آئیڈینٹی کو کلیئر کر کھڑے ہو گئے, تو کیا پتہ اللہ آپ سے والا کام لے جو اللہ نبیوں سے کام لیتے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا میری امتی پچھلی انبیاء کے برابر اس لیول کا کام کر کے جائیں گے. یا آپ عبد المطلب ہیں, یا آپ عبداللہ ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ خود نبی علیہ السلام کی سنت پوری کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھ پوتوں کے لیے ہاں خیر ہے میری خیر ہے, تھوڑا تھوڑا شروع کر دوں میرا پڑھ پوتا کر لے گا, ایسا نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کا بیٹا, اور کم چانس یہ کہ آپ کا پوتا آپ کی ان اثرات کو ڈائریکٹلی آگے لے کے جائے گا. اور میں پھر بتا دوں, ان کے اوپر ان کا اتنا اثر نہیں آنا جتنا آپ کی وجہ سے آنا ہے. آپ کو ہی پتا ہے کمزوری جو ہے نا وہ گھر سے آتی ہے. طاقت دوستوں سے لے رہے ہیں ہمیں طاقت گھروں سے لینی چاہیے. یہ پٹھان بھی لے رہا ہے, پنجابی بھی لے رہا ہے, سندھی بھی لے رہا ہے. دوستوں سے جا کے کالج میں جا کے بہادر بنتے ہیں, اسکول میں جا کے بہادر بنتے ہیں. طاقت تو گھر سے نہیں چاہیے کہ بیٹا اصول پہ کمپرومائز نہیں, جو مرضی مر جائیں, کوئی بات مر جائیں, 100 سال پہلے مر جائے گا تو کوئی بات نہیں مر جائیں, مگر کمزور زندہ نہ رہیں, بزدل نہ زندہ رہ لیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اصل میں خدا کی قسم مرنے کے بعد ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا اصل میں, یہاں پہ سب کے سب بھول جائیں گے. جتنا بڑا تو ہیرو بن جائے, 10 سال کی تیری عمر نہیں ہے, 10 سال بعد لوگ اٹھا کے پیچھے پھینگیں گے تیری کتابیں بھی. یہاں پہ جتنا مرضی زیرو ہو جا, تو کسی کو اگلے دن یاد نہیں رہنا تیرا. ادھر اتنی اوقات ہی نہیں کسی کی کہ تو بلینئر ہے یا زیرو ہے یا فقیر ہے یا ریڈی والا. تو جس دن تجھے پتہ چل گیا کہ جنت کیا ہے, آخرت کیا ہے, اس دن کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کیسے کس شکل سے دیکھ رہے ہیں ہم نے, ایک دوسرے کو اتنی گھناؤنی طریقے سے دیکھنا نا ہم نے ایک دوسرے کو, کہ تو نے اس وقت کیوں نہیں مجھے بتایا تھا, مجھے اس ٹائم کیوں نہیں حق بتایا, تجھے پتا تھا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. آج ہم دونوں مارے گئے.